بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انسان کی طرف سے کیے جانے والے گناہ اور نافرمانیاں، چاہے یا گناہ کفر کی حد تک ہوں یا پھر عام گناہ یا پھر کبیرہ گناہ سے تعلق رکھتے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہگار بندے کے اوپر مصیبت، پریشانی یا پھر کسی بیماری میں اس گناہگار شخص کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یا تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور مقام پر فرمایا، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم اور کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے بہت سے ایسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم انسان یہ سوچتے ہیں، جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، تو اس انسان کو بس اتنا سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے یہ بھی سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کرنے پر فوراً طوری پر اسے سزا کیوں نہیں دیتا۔ پر دوستوں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب اور کیا دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنی نمازیں چھوڑتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ جس کو بیان کرنے میں بھی شرم آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس انسان کو رزق دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن انسان جب پوری طرح سے ناشکرا ہو جاتا ہے، پوری طرح سے گناہگار ہو جاتا ہے، کوئی اس کے اوپر ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ تو انسان ہے، تجھے بنانے والا اللہ ہے، یا اسے یاد دلانے کے لیے اسے پریشانیوں اور مصیبتوں اور بیماریوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے۔ دوستو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے دوستوں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کے قبضے میں میری جان ہے، جسے شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے، یہ سب اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ ہے جن پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔ علماء کرام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے گناہ رد ہو سکتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، یا نابالغ بچے یا پاگل جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں، اس کے دوسرے اسباب حکمتیں ہوتی ہیں، اور در حقیقت ان حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا پھر اسے گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ دوسرا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازیں اور اپنے یہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دیں۔ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کو بھی آخری دم تک مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان مصیبتوں کو جنت میں بلند درجات کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال کافی ہوں، تو لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جس مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا پھر اس سے بڑی تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا پھر اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش بڑی ہوگی اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔
اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائش فرماتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش اوپر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کر دے اور وہ اس پر صبر اور شکر کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور اسے صابرین کے اجر سے نوازتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیاوی سزا مقرر ہوئی سزا ملتی جلتی ہوتی ہے، جیسے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کن لوگوں کی آزمائش سے سخت ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام کہ جو بھی شخص انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا انہیں اسی قدر آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ آدمی کو اس کی دینداری کے حساب سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ دینداری جتنی ٹھوس ہوگی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی، اور اس کی دینی حالات پتلی ہوگی تو اس کی آزمائش بھی کم ہوگی۔ اتوا آزمائش ایسے انسان کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دیتی ہے اور انسان زمین پر چلتا پھرتا رہتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت سخت اندھیری اور بادلوں کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھتے تو یہ کہتے، یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ حال تھا تو ہماری کیا حالت ہونی چاہیے؟ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جماعتی حاضرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو۔ نمبر 1، جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے تو اس میں ٹاؤن اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں۔ نمبر 2، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ گہت مصائب اور بادشاہ ہو یعنی حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 3، اور جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہے تو ان پر بارشیں روک دی جاتی ہیں، اور اگر چوپائے یعنی 4 پیروں والے جانور نہ ہوں تو ان پر کبھی بھی بارشیں نہ برسیں۔ نمبر 4، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر گیروں کو مسلسل فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں کہ وہ ان کے اعمال چھین لیتے ہیں۔ نمبر 5، اور جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کرتا نظام میں اپنی مرضی کے کچھ یہ کام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلاف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹاؤن کی حقیقت معلوم کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ ویسے تو یہ عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے بھیجتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کے لیے اسے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے جو اس میں مبتلا کے وقت صبر کرتے ہیں، اور جس شہر یا جس جگہ ٹاؤن ہو اور کوئی مومن اپنے اسے شہر میں ٹھہرا رہے اور صبر کرنے والا ہو اور اللہ سے ثواب کا طالب رہے، یعنی اس بیماری بھرے علاقے میں کسی اور غرض مسئلے سے ہے بلکہ وہ ثواب کی خاطر ٹھہرا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا ہی اجر عطا کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بیماری بھی اسی وجہ سے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے گناہوں کو معاف کر سکے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور آپ کو اور ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔